أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ النساء آیت نمبر 29 اور 30 بسلسلہ ندائے رحمانی بحمد اللہ آج یہ 20واں درس قرآن کریم ہے، جس میں رب کریم کا انتہائی پیارا محبت بھرا خطاب ہے اپنے مومن بندوں کے نام، یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ ان پیاروں کے نام پیارا خطاب ہے جن کا یہ ایمان بھی ہے اور اعلان بھی ہے، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن کتابا۔ ہم راضی ہیں، رضینا، رضی تو بھی ہے واحد متکلم کا صیغہ، رضینا گویا کہ سب کی طرف سے اعلان ہے۔ رضینا باللہ ربا، ہم اپنے اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پہ خوش ہیں، وبمحمد النبیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی مکرم ہونے پہ ہم خوش ہیں، وبالقرآن کتابہ، اور قرآن جیسی عظیم نعمت کے کتاب اللہ ہونے پہ راضی ہیں۔ یہ ہیں مومن، یہ ایمان رکھنے والے اور یہ اعلان کرنے والے مومن، انہیں خطاب ہے۔ اس مبارک 20ویں خطاب میں رب کریم نے دو ایسے قیمتی اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں، اگر کسی اسلامی معاشرے میں سختی سے ان پر عمل کر لیا جائے، یا کوئی اسلامی ریاست سختی سے ان دو اصولوں پر عمل کرائے، تو وہ ملک، وہ سلطنت مثالی امن و سکون کا گہوارہ بن جائے۔ گویا کہ یہ دونوں اصول امن و سکون کی ضمانت دیتے ہیں، ان پر عمل کر لینے میں سلامتی سلامتی۔ دو اصول ہیں، زیادہ نہیں۔ پہلا اصول اور پہلا ضابطہ جو بیان کیا، ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا،
اے میرے مومن بندو، پہلی بات جس کا تم نے اہتمام کرنا ہے اور سختی سے اہتمام کرنا ہے وہ کیا ہے؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل اور غلط طریقے سے ہڑپ نہیں کرنا ہے۔ لا تأکلوا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کہلاؤ، مومن کہلاؤ اور اسلامی ریاست کا حصہ بنو، پھر ایک دوسرے کے مال غلط طریقے سے ہڑپ کرو، یہ نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، غلط طریقے سے مال بٹورنے چھوڑ دو۔ باطل، غلط، کون سے باطل طریقے ہیں جن سے رب کریم ہمیں منع کر رہے ہیں؟ بہت سے ہیں باطل طریقے۔ چوری چکاری، یہ بھی باطل طریقہ ہے کہ کسی غریب کے گھر کی چوری کرنا، سامان چوری کر کے ہڑپ کر جانا، کھا جانا، استعمال کرنا ناجائز۔ ڈکیٹی، یہ بھی باطل طریقہ ہے۔ دو نمبری کرنا، یہ بھی باطل طریقہ ہے۔ ناجائز منافع خوری، یہ بھی باطل طریقہ ہے۔ دھوکہ دہی، دکھانا کچھ اور دینا کچھ، 5-10 نمبر چیز دے کر 1 نمبر کے پیسے، یہ بھی باطل طریقہ ہے۔ سود لینا دینا، یہ بھی باطل طریقہ ہے۔ خدا رسول سے اعلان جنگ ہے، صرف باطل ہے نہیں، اعلان جنگ۔ جوا کھیلنا، جواری بننا، یہ بھی باطل طریقہ ہے، شیطانی کام ہے۔ رشوت لینا دینا، یہ بھی باطل طریقہ ہے، ناجائز ہے۔ خیانت کرنا، امانت میں خیانت کر دینا، سب باطل طریقے ہیں۔ فرمایا لا تاکلوا اموالکم، ان سب کو چھوڑ دو۔ ناجائز کیس کر دینا، جھوٹے کیس کرنا، عدالتوں کے ذریعے لوگوں کے مال پہ قبضے کر لینا، زمینوں پہ قبضے کر لینا، یہ سب باطل ہیں، ایسا نہ کرو۔ اس سے تمہارے معاشرے کا امن و سکون تباہ و برباد ہو جائے گا، لڑو گے مرو گے، خبردار یہ کام نہ کرو۔ ایک صاحب نے کہا جی یہاں تو لفظ ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم، عقل سے منع کیا گیا، غلط طریقے سے کھاؤ مت۔ کھانا منع ہے، کھانے کے علاوہ اگر کسی کا مال چھین کر کسی اور طریقے سے استعمال کر لیا تو پھر جائز، کھانا ہی منع ہے نا۔ وہ بھائی کھانے کا مطلب یہ ہے کہ حرام مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ جیسے کھانا حرام ہے ایسے پہننا بھی حرام ہے، پہننا حرام، حرام مال لے کے کسی کو تحفہ دینا حرام۔ یہ فلاں آدمی ڈاکو بڑا اچھا ہے، امیروں سے چھین کر غریبوں میں تک صدقہ خیرات کرتا ہے۔ لا صدقۃ من غلول، یہ ڈکیٹیاں کر کے صدقے کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، کوئی فائدہ نہیں۔ تو حرام مال کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، پہننا بھی حرام ہے، کرائے میں استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، ایک آدمی بڑے لمبے چوڑے سفر کر کے جاتا ہے، حرم میں پہنچتا ہے، لاکھوں روپیہ لگایا، وہاں پہنچا اور ملتزم سے جا کے چمٹ گیا۔ اللہ کے گھر بیت اللہ شریف دروازے اور حجر اسود کے درمیان تھوڑی سی چھوٹی سی جگہ جسے ملتزم کہتے ہیں، اللہ والے اس کے ساتھ چمٹنے کی لذت کو جانتے ہیں کہ کتنی وہاں لذت ہے، کتنی وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ گیا،
وہاں جا کے ملتزم سے چمٹا، غلاف کعبہ کے ساتھ لپٹ گیا اور کہتا ہے یا رب یا رب یا رب یا رب، یا اللہ میرا یہ کام بھی کر دے، یہ بھی کر دے، یہ بھی کر دے، یہ بھی مشکل آسان کر، فلاں پریشانی دور کر۔ اوپر سے آواز آتی ہے، اوپر سے آواز آتی ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ کس منہ سے مانگ رہے ہو؟ ملبسو حرام، لباس جو پہنا یہ حرام کا ہے، رشوت کا ہے، سود کا ہے، جوئے کا ہے، چوری کا ہے۔ ملبسو حرام، پہننا حرام کا، مطعمو حرام، کھانا حرام، مشربو حرام، پینا حرام، کرائے حرام کے، وہاں پہنچا ہے۔ اب دعا کرتے یا رب انا یستجاب لذالک، بھلے اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ دعا قبول نہیں ہو سکتی، عبادت ہی قبول نہیں، دعا کیسے قبول ہو؟ اس لیے صرف کھانا ہی نہیں، کسی کا مال چھین کر جیسے بھی استعمال کریں گے اللہ اس سے منع فرماتے ہیں، اللہ مت استعمال کرو حرام مال۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، پھر کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا تھا کہ پھر تو کاروبار بھی منع ہوگا، تجارت بھی منع ہے، دکانداری بھی منع ہے۔ ایک آدمی 100 روپے کی چیز خرید کے لاتا ہے، آگے 110 کی 20 کی بیچتا ہے، تو یہ جو 10-20 اوپر لے رہا ہے یہ بھی پھر ناجائز ہوگا، یہ بھی باطل طریقہ فرمایا نہیں۔ کوئی آدمی تجارت اگر کرتا ہے، چیز لے آتا ہے پھر آگے بیچتا ہے، کاروبار کرتا ہے، ان تراض منکم، بامی رضامندی سے، دینے والا بھی راضی لینے والا بھی راضی، ریٹ طے ہو گیا، چیز پسند ہو گئی، اگر وہ جائز منافع لیتا ہے تو یہ بالکل حلال اور جائز ہے تمہارے لیے، یہ باطل طریقہ نہیں بلکہ جائز طریقہ ہے۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، لیکن شرط یہ ہے کہ منافع جائز لے، یہ نہیں کہ 100 نال 100 اندر رہے اور غریبوں پہ ظلم کرے، اس کی اجازت نہیں۔ یہاں جائز طریقے سے مال لینے کا طریقہ بیان کیا، تجارت، کاروبار، اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں طریقے، کہیں سے وراثت مل گئی، تحفہ مل گیا، یہ بھی جائز طریقے، تو وہ ان کے استعمال کرنے میں شریعت بالکل اجازت دیتی ہے۔ یہ پہلا ضابطہ بیان کر دیا کہ غلط اور باطل طریقے سے کسی کے مال پہ قبضہ کر لینا، اس کا کھانا پینا استعمال کرنا، یہ تمہارے لیے جائز ہے نہیں ہے۔ ایسے ہوتا ہے جب ایک آدمی اس سوچ میں رہتا ہے کہ میں کس طریقے سے لوگوں کے مال پہ قبضہ کروں، کیسے جیب پہ ڈاکہ ڈالوں، ہر وقت یہی جب سوچتا ہے ناجائز پیسے کمانے کی، تو وہ بندہ طبعاً لالچی ہو جاتا ہے، ہرس، طمع، خود غرض، پھر وہ پیسے حاصل کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا ہے۔ جب وہ ناجائز طریقے اختیار کرے گا تو ریاست کا، معاشرے کا امن و سکون تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو، اللہ نے جو تمہارے لکھ دیا اس پہ قناعت کرو۔ جس آدمی کو قناعت آ گئی کہ میں اپنے رب کے فیصلے پر، اس کی تقسیم پہ راضی ہوں، خدا کی قسم اس سے بڑا مزہ ہی کوئی نہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو۔ اس لیے فرمایا غلط طریقے سے لوگوں کے مال بٹورنے چھوڑ دو، معاشرے میں امن و سکون قائم ہو جائے گا۔ دوسرا اصول، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک اس کی تفسیر یہ ہے کہ لا تقتلوا انفسکم، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، گویا کہ یہ پہلے اصول کی تفسیر ہی ہے کہ کسی سے مال چھین لینا، ضبط کر لینا، گویا کہ اس کو معاشی طور پہ قتل کرنا ہی ہے، ایسے نہ کرو۔ لیکن دوسری تفسیر
وہ اس سے بہتر ہے، اور وہی یا مراد ہے۔ لا تقتلوا انفسکم، ایک دوسرے کو ناجائز قتل مت کرو۔ اللہ نے ایک دوسرے پہ یہ چیز حرام کر دی ہے کہ تم بلا وجہ کسی بھائی کو قتل کر دو، اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ قرآن کریم میں ہی 6 پارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ جس آدمی نے بلا وجہ ایک آدمی کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَا، اور جس نے ایک کو بچا لیا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ قتل نفس سے منع فرمایا کہ کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمُ، جس آدمی نے بھی کسی مسلمان کو عمداً جان بوجھ کے بلا وجہ قتل کر دیا فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمُ، اس کا بدلہ جہنم ہے، خالد اس میں ہمیشہ رہے گا۔ شرک کے بعد سب سے بڑا جرم کسی مسلمان کو بلا وجہ عمداً قتل کر دینا ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں تھیں، بلا وجہ قتل کرتے، دشمنیاں صدیوں تک چلی جاتی، سینکڑوں لوگ موت کے بھینٹ چڑھ جاتے، قتل ہو جاتے کرتے تھے۔ اسلام نے اسے منع کیا، خبردار اس سے بچ جاؤ، چھوڑ دو یہ کام، بہت بڑا انسانیت کے ساتھ یہ ظلم ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جاہلیت قدیمہ میں تو یہ سلسلہ چلتا تھا صدیوں تک، اب جاہلیت جدیدہ بھی اس سے پیچھے نہیں۔ روزانہ کتنے قتل ہو رہے ہیں، بلا وجہ قتل ہو رہے ہیں، انسانوں کو، مسلمان ہی گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں، احساس ہی کو نہیں ہوتا۔ ہم روزانہ سنتے آئے فلاں جگہ قتل ہو گیا، فلاں جگہ قتل ہو گیا۔ تو اللہ نے اسے منع فرمایا، خبردار اس سے بچو، لا تقتلوا انفسکم، ایک دوسرے کو قتل مت کرو۔ دنیا کے سب سے بڑے داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے، امن و سکون کے داعی میرے اور آپ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ کہتے ہیں کہ فلاں کی بات ایسی ہے کہ یہ آب زر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے، سونے کے پانی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی اس سے بھی زیادہ قیمتی ذات ہو تو آقا کے یہ مبارک الفاظ اس کے ساتھ لکھنے چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس، لاکھوں کا مجمع تھا، 1.5 لاکھ آدمی تھا وہاں آپ کے حج میں۔ ایھا الناس، اے لوگو سنو، آپ نے انہی 2 اصولوں کی وضاحت کرتے ہوئے اس پہ مور ثبت کی۔ لوگو سنو، ان دماءکم و اعراضکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ آپ نے کہا میری بات غور سے توجہ سے سنو، ان دماءکم، تمہارے خون، یہ بہت قیمتی خون ہے ایک انسان کا، تمہارے خون، و اعراضکم، تمہاری عزتیں، و اموالکم، اور تمہارے مال، جان، مال، عزت، بڑے قیمتی سرمایہ دیں، تمہارے مال، تمہاری عزتیں، تمہارے خون، حرام علیکم، یہ تم پر ایسے ہی قابل احترام ہیں کہ حرمت یومکم ھذا، جیسے آج حج کا دن تمہارے لیے قابل احترام ہے۔ فی بلدکم ھذا، یہ چیزیں ایسے ہی قابل احترام ہیں جیسے مکہ شہر قابل احترام ہے۔ فی یومکم ھذا،
اور یہ چیزیں ایسے قابل احترام ہیں جیسے یہ حج کا دن قابل احترام ہے. جیسے بیت اللہ کا احترام کرتے ہو، مکہ کا احترام کرتے ہو، حج کا احترام کرتے ہو، ایسے ہی ایک دوسرے کی جان، مال، عزت اور خون کا بھی احترام کرو، زیادتی مت کرو. اور یہ بات سمجھانے کے بعد، اعلان کرنے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد اللہم اشہد، اللہ کو گواہ بنایا. اللہم اشہد قد بلغتو، اے میرے اللہ آپ گواہ ہو جائیں، آپ گواہ بن جائیں. قد بلغتو، میں نے آپ کا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے. اللہ. اور پھر صحابہ سے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا صرف پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے. تو حجۃ الوداع کے موقع پر بھی یہ قیمتی اصول بیان کر کے گئے. لا تقتلوا انفسکم، پہلا ضابطہ کہ ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے ہڑپ مت کرو، چاہے پیسہ ٹکا ہو، چاہے زمینیں ہوں، جائیدادیں ہوں. ناجائز قبضہ کرنا سب حرام و ناجائز ہے. ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیتا ہے تو قیامت کے دن وہ 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، لے یہ اٹھا جو قبضہ کیا تھا، نہیں بچ سکے. یہی زر زن و زمین، اس کی وجہ سے دنیا کا امن و سکون تباہ و برباد ہے. تو اگر یہ 2 اصول مان لیے جائیں پوری دنیا امن و سکون کا گہوارہ بن سکتی ہے. ایک اور تفسیر سنیے. لا تقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل مت کرو. یہ بھی یہ معنی ہے اپنی جانوں کو قتل مت کرو. کیا مطلب؟ خودکشی مت کرو، خودکشی مت کرو، اپنے آپ کو ختم نہ کرو، حرام کی موت نہ مرو. یہ پہلے وبا اور مصیبت یورپ میں تھی. داریے لوگ جو خدا کے منکر ہیں یا اپنے آپ کو اہل کتاب تو کہتے ہیں لیکن مذہب بیزار ہیں، خاندانی سسٹم ان کا تباہ و برباد ہے، زندگیوں میں امن و سکون نہیں ہے، اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں. کوئی گولی مار رہا ہے، کوئی اوپر سے چھلانگ مارتا ہے، کوئی سمندر میں چھلانگ، خودکشیاں کی جا رہی ہیں. اللہ نے مسلمانوں سے کہا نا، یہ جو جان ہے میری امانت ہے تمہارے پاس، بہت قیمتی چیز ہے. لا تقتلوا انفسکم، تمہیں خودکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے. فرمایا جس نے خودکشی کی وہ جہنمی ہو گیا، اس نے اللہ کی دی ہوئی امانت میں گڑبڑ کی ہے، خیانت کی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید اس میں. اور یہ خودکشی ہوتی کیوں ہے؟ صرف اسلام بیزاری، دین سے دوری، اللہ رسول کی بغاوت، منمانیاں کرنی، جس سے آدمی پریشان ہوتا ہے، ٹینشن بنتی ہے، پھر زندگی سے جان چھڑا دیتا ہے. اور اگر اپنے مذہب سے محبت کرنے والا ہو، قرآن سنت سے محبت رکھتا ہو، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہو، اللہ کے گھر سے تعلق رکھتا ہو، یہاں حاضری لگواتا رہتا ہو، تو اللہ اس کو اطمینان والی زندگی عطا فرماتے ہیں. وہ کبھی بھی خودکشی کا سوچتا ہے. اور یہ بات تجربے کی ہے. جو بندہ نمازی ہے، مذہبی ہے، اللہ رسول سے تعلق رکھتا ہے، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا وہ خودکشی کر گیا. خودکشی وہی کرتے ہیں جو مذہب بیزار ہوتے ہیں، مذہب سے نفرت کرتے ہیں، ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں. تو فرمایا لا تقتلوا انفسکم، خودکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی وعید بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بہت سخت کام ہے، یہ ناقابل معافی جرم ہے خودکشی. فرمایا جیسے دنیا میں کسی نے خودکشی کی، ایسے ہی قیامت کے دن اسے جو سزا سنائی جائے گی وہ بھی اسی قسم کی ہوگی، ہمیشہ اس کو وہ سزا ہوتی رہے گی. کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے کسی لوہے والی دھاردار چیز کے ساتھ خودکشی کی، جیسے کوئی چھری مار لی اپنے آپ کو، خنجر سے خودکشی کی، چھری سے، تو جہنم میں
اس کو چھری دی جائے گی، اپنے آپ کو مارتا رہے اور قتل کرتا رہے، بس مارے گا پھر زندہ کیا جائے گا، پھر مارے گا، بس کرتے رہو، یہی تمہاری سزا۔ اور جس نے گولی کھا کر اپنے آپ کو مارا، زہر پی کے مرا، اس کو جہنم میں زہر دی جائے گی، لو بھائی مزے کرو آپ، دنیا میں جو تم نے پسند کی تھی آج وہی چیز تمہیں دی جا رہی ہے۔ وہ زہر پیے گا، مرے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر پیے گا، پھر مرے گا، بس یہ اس کو سزا ملتی رہے گی، ملتی رہے گی۔ اور فرما من تردہ بنفسی، جس آدمی نے دنیا میں اپنے آپ کو اوپر سے نیچے گرا کر خودکشی کی، جیسے کوئی پہاڑ سے چھلانگ لگائے، آج کل بلڈنگیں بھی پہاڑ ہیں، چوتھی منزل 5ویں سے چھلانگ لگا دی، مر گیا۔ فرمایا جس نے اونچی جگہ سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی، قیامت کے دن جہنم میں اسے اونچے پہاڑ پہ چڑھایا جائے گا، لگاؤ چھلانگ، اب چھلانگ لگائے گا، مرے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، بس چڑھتے رہو، مرتے رہو، چڑھتے رہو، مرتے رہو۔ دنیا میں تم نے اس قیمتی جان کی قدر نہیں کی تھی، آج ویسے تجھے سزا دی جو تم نے جرم کیا تھا۔ لا تقتلوا انفسکم، لوگو خودکشیاں بھی نہ کرو، ایک دوسرے کو قتل بھی نہ کرو، خودکشیاں بھی نہ کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، یہ جو دو انتہائی قیمتی اور زرعی اصول بیان کیے گئے ہیں، یہ میرے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ وہ رحیم ہے، وہ چاہتا ہے کہ بندے بھی ایک دوسرے سے مہربان ہو کے رہیں، ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کی پراپرٹی کا خیال کریں، مال کا خیال کریں، جائیداد کا خیال کریں، اور ایک دوسرے کی جانوں کا خیال کریں۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تمہارے ساتھ بڑے مہربان ہیں اور چاہتے یہ ہے کہ تم بھی اس دنیا میں امن و سکون سے رہو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور سنو، اگر کسی نے خدا نخواستہ ان دونوں اصولوں سے بغاوت کی، لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کرنے شروع کر دیے، لوگ کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں یہ ہمارے اس علاقے اجن کے علاقے میں کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، وہ جناب روزانہ دن کو، رات نہیں دن کو، دن میں پتہ نہیں کتنی ڈکیتیاں کرتا تھا، یعنی 15-20 دن تو پچھلے مہینے وہاں سے گزرنا مشکل ہو گیا تھا، جو بھی زیادہ لوٹ لیتا، عجیب طریقے سے اس کو لوٹنے کے، بالآخر پھر برے کام کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ ایک دن مالکند آ بھی جانا، وہ پکڑا گیا، گولی لگائی، ٹانگ کاٹ دی گئی اس کی، اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، اور جو آدمی یہ کام کرے، لوگوں کے مال غلط طریقے سے بٹورے اور ناجائز قتل کرے، جس نے یہ کام کیے عدواناً زیادتی کرتے ہوئے، وظلماً اور ظلم کرتے ہوئے، تو پھر وہ سن لے فسوف نصلیہ نارا، ہماری پکڑ سے نہیں بچ سکے گا، ہم عنقریب اسے پہنچائیں گے نارن، آگ میں، آگ کا ایندھن بنے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، چاہے ایسے مجرم کتنے کیوں نہ ہو جائیں، کتنے باثر کیوں نہ ہوں، کتنی زیادہ تعداد میں کیوں نہ ہوں، ان کو پکڑنا، ان سے انتقام لینا، بدلہ لینا، سزا دینا، کان ذالک علی اللہ یسیرا، اللہ کے لیے بالکل آسان ہے، آسان، کوئی مشکل نہیں اس کے لیے۔ تو یہ ان دونوں آیتوں کا مختصر خلاصہ یہ نکلا کہ دو انتہائی قیمتی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ آج اگر کوئی بھی اسلامی ریاست ان دو اصولوں پر سختی سے عمل کروائے تو اس ریاست میں مثالی امن و سکون قائم ہو جائے گا۔ جھگڑے ہوتے ہی جائیداد پر ہیں، مال پر ہیں، یہ جھگڑے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے قتل ہو جاتے ہیں، پھر قتل کا بدلہ قتل، پتہ نہیں کہاں تک معاملہ پہنچتا ہے۔ اگر ان دونوں اصولوں پہ ان کی پابندی کر لی جائے، کروا لی جائے، پورا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے اور ملک کا بھی امن و سکون مثالی بن سکتا ہے۔ اللہ ہمیں پوری قوم کو رجوع الی القرآن کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔